بسم اللہ الفتاح العلیم۔ رسم و رواج کی شرعی حیثیت پر ہماری سلسلہ وار گفتگو کی یہ تیسری نشست ہے، جس میں معاشرتی رسومات حلال یا حرام، جائز یا ناجائز، بنیادی اصول اور قاعدہ اس تیسری نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا، جو ہماری آنے والی نشستوں میں بیس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ اجمالاً آپ ہمیں بات سمجھا دیں کہ رسم و رواج پر عمل کریں یا نہ کریں، تو اس کے لیے میری آج کی گفتگو اور اس نشست کو جاننا سننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ معاشرتی رسومات کو محض رسم ہونے کی وجہ سے نہ تو حرام کہا جا سکتا ہے اور نہ اس کو جائز کہا جا سکتا ہے۔ بنیادی اصول اور قاعدہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان فرما دیا، اور قرآن سے ہی رہنمائی لینا ہمارے لیے فرض ہے۔ رسم و رواج، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں افراط و تفریط کو کیسے راہ اعتدال پر لایا جائے؟ بنیادی اصول اور قاعدہ کیا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 104، اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ رسول تمہیں عطا فرما رہے ہیں، جو اللہ رسول تمہیں دے رہے ہیں، تم اس چیز کی طرف آ جاؤ، تو قالو، مشرکین آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ رسول کی طرف، اللہ رسول کے احکامات کی طرف، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا اس کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف، جب ان سے کہا جائے اللہ رسول کی طرف آ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد کو جن رسومات کی پیروی کرتے ہوئے، جن اعتقادات کو مانتے ہوئے اور جن اعمال پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہمارے لیے باپ دادا کا دین کافی ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تمہیں باپ دادا کا دین کافی ہے، اگرچہ باپ دادا کو کچھ علم ہو یا نہ ہو، اگرچہ باپ دادا کو کوئی علم، لا یعلمون شیئا، تمہارے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، تمہیں ان کا دین کافی ہے۔ ولا یہتدون، انہیں ہدایت نہ ہو، تمہیں ان کا دین کافی ہے۔ اللہ کا قرآن یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں باپ دادا کا دین کیسے کافی ہے؟ ایک تو انہیں علم کوئی نہیں، دوسرے انہیں ہدایت نہیں۔ گویا ایک پیمانہ دے دیا، بھئی باپ دادا کے اعتقادات کو تم آنکھیں بند کر کے اندھا دھن اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ کہیں ہمارے لیے باپ دادا کا دین کافی ہے۔ باپ دادا کا دین ان کے لیے کافی ہے جن کے باپ دادا جاننے والے تھے اور حق کی پیروی کرنے والے تھے، جن کے باپ دادا جاننے والے نہ تھے، حق کو جاننے والے، دین کو جاننے والے، احکام شریعت کو جاننے والے، اللہ رسول کی طرف سے جو لوگوں کو ملا اس شریعت کو جاننے والے۔ اگر تمہارے باپ دادا اللہ رسول کو، اس کے احکامات کو جاننے والے تھے تو پھر ان کی تقلید کرو، اور اللہ رسول کو جاننے والے نہ تھے تو ان کی اندھا دھن تقلید نہیں کی جائے گی۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ آباء و اجداد کی ناجائز رسمیں پوری کرنا اور اپنے آباء و اجداد کی ناجائز رسومات کی اندھی تقلید کرنے کی قرآن نے مذمت فرمائی۔
اور قاعدہ اور کلیہ اور اصول یہ ارشاد فرمایا کہ رسم اور رواج ان کو آگے لے کے چلیں گے جو ما انزل اللہ و الی الرسول، جو اللہ کی طرف سے ملے ہوں اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملے ہوں۔ گویا پہلا اصول رسم و رواج کے جائز اور ناجائز ہونے کا یہ ہے کہ اسے اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ہر رسم کو، ہر رواج کو، ہر عادت کو، ہر معروف کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تائید ملے، اجازت ملے تو اس رسم و رواج پر عمل کیا جائے گا، اور تردید ملے اور اجازت نہ ملے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، عقیدہ تو قیامت تک تبدیل نہیں ہوگا، اعتقادات کے اندر تو تغیر نہیں آئے گا، لیکن فروعی مسائل میں تو اختلاف ہوگا۔ یہ یقیناً اللہ رسول کے علم میں تھا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام فروعی مسائل کے حل کے لیے ایک کلیہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہ ہر دور میں چونکہ فروعی اختلافات تو ہوں گے، لہذا حضور پاک نے قاعدہ دیا، اے میرے غلاموں، تم جب اختلاف آ جائے، فروعی اختلاف آ جائے، فقہی اختلاف آ جائے، تغیر زمانہ میں مختلف عوامل لوگوں میں اور دین میں داخل ہوتے چلے جائیں، اور نئے نئے مسائل لوگوں کے سامنے پیش آتے چلے جائیں، اور لوگ تم سے رہنمائی لیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے اصول اور قاعدہ یہ دیا کہ تم فروعی مسائل میں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرنا لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرنا، بشروا ولا تنفروا، بشارتیں اور خوشخبریاں بانٹنا اور نفرتیں نہ پھیلانا۔ کیا مطلب؟ عقیدہ تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، مگر فروعی مسائل جب آئیں تو ان کو قرآن و سنت پر پیش کرنا۔ نیا رسم، نیا رواج، نئی عادت، نیا عرف کسی معاشرے میں، کسی خاندان میں جاری ہو جائے تو اسے قرآن و سنت پر پیش کرنا، قرآن و سنت پر پیش کر کے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، قرآن و سنت پر پیش کر کے پھر آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات کھڑی نہ کرنا، بشارتیں اور خوشخبریاں بانٹنا، نفرتیں نہ پھیلانا۔ تو کوئی بھی رسم اور رواج ہے اسے قرآن و سنت پر پیش کریں گے، پیش کر کے اس میں آسانی پیدا کریں گے، بشارتیں لائیں گے، اور پھر اسے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اگر شریعت اجازت دے گی تو آسانیاں لوگوں میں بانٹی جائیں گی، شریعت اجازت نہ دے گی تو لوگوں کو اس رسم اور رواج سے روک دیا جائے گا۔ تو کسی بھی رسم اور رواج کو مطلقاً حرام نہیں کہا جا سکتا، مطلقاً جائز بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بنیادی قاعدہ الی ما انزل اللہ و الی الرسول، جو اللہ رسول کی طرف سے ملا، یہ قاعدہ ہے، اسے شریعت پر پیش کریں، اور ہر رسم کو حرام نہ کہیں، ہر رسم کو جائز نہ کہیں، شریعت کے بنیادی قواعد پر پیش کریں۔ شریعت اجازت دے تو جائز، شریعت اجازت نہ دے تو ناجائز۔ یہاں میری اس سلسلہ وار گفتگو کی تیسری نشست کا اختتام ہوا۔ اب آنے والی نشستوں میں آپ کی خدمت میں شریعت کے وہ قواعد پیش کروں گا جن قواعد کی روشنی میں ہماری مروجہ رسم و رواج کا حکم واضح ہوگا کہ کون سی رسم جائز ہے اور کون سی رسم ناجائز ہے، کون سا رواج جائز ہے اور اس کا اصول اور قاعدہ شریعت میں کیا ہے، اور کس رسم کو روکا جائے گا، منع کیا جائے گا، ناجائز کہا جائے گا، اور ناجائز ہونے کی شریعت میں، قرآن میں
اور حدیث میں دلیل کیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے آنے والی نشستوں میں ہم رسم و رواج کے جائز اور ناجائز ہونے کے بنیادی قواعد اور اصول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت راہ اعتدال پر رہتے ہوئے حق واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔